میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ کہانی پرانی ہے 2005 کی، یعنی 19 سال ہو گئے۔ ستمبر میں 19 سال ہو جائیں گے، کیونکہ ستمبر میں ہم دونوں میاں بیوی وہاں کاغان میں تھے، اور وہ جو بھیانک بھوچال آیا تھا اس سے ٹھیک ایک مہینہ پہلے کی بات ہے۔ تو شوگران میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ ہوٹل کی آپ کو میں تصویر دکھا دوں، اس وقت شاید ایک یہ ہوٹل تھا، یہ سب سے اچھا ہوٹل تھا شوگران کا۔ اور شوگران بڑی خوبصورت جگہ تھی پہاڑی کے اوپر، اور پیسچرز تھے، بڑی خوبصورت جگہ تھی، آپ آگے پیچھے گھوم پھر سکتے تھے۔ جاتے جاتے بتا دوں کہ میں اس کے بعد 2005 کے بعد 2017 میں دوبارہ ادھر گیا، اور جسے کہتے ہیں نا جی ہوٹلاں دا کڑمس وجیا پیا سی، کڑمس بندے تے بندہ چڑھیا ہوا ہے، مطلب ہوٹل پہ ہوٹل چڑھا ہوا ہے۔ اور ہوٹل ہی ہے نا، یہ ہوٹل ہوتے ہوٹل نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ وہ جو چائے خانے اور یہ اور وہ، مطلب شوگران کی جو خوبصورتی تھی اس کا ناس مار دیا۔ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے پاکستان میں کہ کوئی چیز ہم نے ٹھیک نہیں رہنے دینی۔ بہرحال وہ وہاں پہ ہم تھے، تو پیچھے ساتھ ہی مشرق کی طرف، نارتھ ساؤتھ کی طرف، شوگران سے ساؤتھ کو ایک پہاڑی ہے 3890 میٹر اونچی، کوئی 12700 فٹ بنتے ہیں، جسے مکڑا کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار چلو لگے ہاتھوں میں یہاں آیا ہوں تو میں مکڑا بھی کلائم کر لوں، اور موسم اچھا تھا، ستمبر، برف کوئی تھی نہیں، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو میں ادھر کو میں نے پروگرام بنایا، تو اب سارے مجھے جو ہوٹل والے تھے نا، وہ نہیں جی نہیں مکڑا نہیں آپ جا سکتے، اکیلے نہیں آپ نے جانا، اپنے گائیڈ لینا ہے وہ، کیونکہ وہ اس سے کوئی میرا خیال ہے تھوڑے ہی مہینے پہلے، جون یا جولائی کے اندر، ینگ بیچارے یہ جیولوجسٹ بچے، لڑکے لڑکیاں پشاور یونیورسٹی کے، وہ گئے۔ تو وہ جو نوجوان لوگ تھے انہیں کوئی اتنا میرے خیال ہے ٹوپوگرافی کی سمجھ نہیں تھی، تھے ویسے جیولوجی کے طالب علم پشاور یونیورسٹی کے، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ وہ کہیں اترتے ہوئے کہیں غلط ہو گئے، کسی غلط نالے میں پڑ گئے، پتہ نہیں کدھر کو چلے گئے، اور پھر کافی دن کے بعد ان بیچاروں کی لاشیں ملیں۔ تو مجھے اب سارے ڈرائیں کہ نہیں جی نہیں تسی نہیں جا سکتے جی، مر جاؤ گے جی، اگے پیچھے یہ وہ فلاں۔ میں نے کہا یار وہ تم چھوڑو نا، میں ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ اور میں وہاں سے میں نے صبح ایک جیپ لی، اور میں جسے ہم لاہوریے جو ہیں سری پائے کہتے ہیں، کیونکہ ادھر کھانے پینے کا ہی شوق ہے نا جی، اور تو کوئی شوق نہیں ہے، سری پائے میں چلا گیا۔ اصل میں جگہ کا نام ہے سری، اور دوسری جگہ ہے پایا۔ سری چھوٹی سی جھیل کو کہتے ہیں، سر جھیل، سری چھوٹی سی جھیل، تالاب ہے وہاں پہ ایک، یہ جو اس تالاب کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اور پایا کا مطلب ہے اونچی چراگاہ، ذرا سی یعنی جگہ سے ہٹ کے اونچی چراگاہ، اور وہ ساری اس سے آگے، سری سے آگے آپ اگر مکڑا کی طرف جائیں تو وہ چراگاہیں ہی ہیں۔ تو وہاں میں پہنچ گیا، ایک بندہ کھڑا تھا، میں نے اسے کہا یار وہ تجھے اس کا راہ پتہ ہے اپنے مکڑے کا، تو میرا گائیڈ بن جا، مکڑا چلتے ہیں اور آ جائیں گے ابھی واپس۔ تو کہنے لگا جی میں تو 2000 روپے لوں گا، اور میں نے کہا چل لامبے ہو، 2000 روپے تو لے گا۔ کہتے ہیں جی اچھا تسی میرے نال نہیں جانا، تو اگے متیاز ਨਾਂ ਦਾ بندہ ہے، امتیاز یعنی کہ متیاز ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ، ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹ سرٹیفکیٹ والا گائیڈ ہے، یعنی سرٹیفائیڈ گائیڈ ہے۔ تو میں چل پڑا، تو وہ پتہ نہیں اب امتیاز کو کیسے پتہ چلا کہ ایک بھارو آ رہا ہے، تو وہ وہاں پہ گھر کے باہر ہی کھڑا تھا، اور وہ بیج شیج اس نے کہیں لگایا ہوا تھا، پتہ نہیں یہاں یا بازو پہ، سرٹیفائیڈ گائیڈ پتہ نہیں کس محکمے کا۔ تو مجھے کہتا جی آپ اکیلے نہیں جا سکتے، آپ مر جائیں گے، یہ بڑا خطرناک پہاڑ ہے، یہاں کوئی آج تک زندہ نہیں آیا۔ اور اس نے جو داستان بتائی نا، ایسے لگا کہ یہ جو 12000 فٹ اونچا پہاڑ ہے،
3890 میٹر اونچا جو پہاڑ ہے، اس کے رستے میں لاشیں اٹی پڑی ہیں، ڈھانچے پڑے ہیں، پنجر لوگوں کے، ہڈیاں، مطلب بہت برا حال ہے جی. آج تک کوئی بندہ واپس نہیں آیا ادھر سے جو بھی گیا. خیر میں نے کہا کہ اچھا تو کتنے پیسے لے گا؟ اس نے بھی کوئی اسی قسم کی نا 2-3 ہزار روپے کی بات کی. تو میں نے کہا کہ دفع ہو یہاں سے، اور میں چل پڑا. داستان زیادہ لمبی نہیں ہے، چھوٹی داستان ہے، اور وہ ایک ایزی کلائمب تھی. اگر آپ یہ تصویر دیکھیں تو وہ جو چوٹی آپ کو دکھ رہی ہے وہ مکڑا ہے، اور یہ ایک باقاعدہ ایک رج اس کے اوپر تک پہنچتی ہے. یہ رج بھی آپ کو تصویر کے سینٹر میں دکھ رہی ہے. یہ سیدھی اگر آپ یہ رج پکڑ کے جائیں تو آپ سیدھے مکڑا پہنچ جاتے ہیں. اب وہ کتنے بد نصیب نوجوان تھے جو بیچارے رستہ بھول گئے. یعنی یہاں کو بھولنے کا چکر نہیں تھا، یہاں بالکل واضح رستہ ہے. وہ پتہ نہیں کیوں کس گھاٹی میں نیچے اتر گئے کہ وہ گئے. تو اب یہ وہاں پہ روایت بن گئی تھی کہ نہیں جی نہیں، جو بھی گیا آج تک واپس نہیں آیا مکڑا سے. خیر میں چل پڑا. رستے میں ایک افغانوں کا وہ بھی کیمپ بھی تھا، وہ بھیڑ بکریوں والے تھے افغان. اور مجھے اب یاد نہیں ہے میں کتنی دیر میں، لیکن میں بغیر کسی جتن کے اوپر پہنچ گیا. جب میں وہاں سے نیچے اترنے لگا تو میں تھوڑا سا نیچے تھا تو مجھے اوپر سے ایک آواز آئی، اوئے. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک لڑکا اپیرنٹلی افغان ہی تھا، بکریاں چرانے والا، کہتا ہے یہ کیمرہ دے دو. میں نے کہا کیمرہ چاہیے؟ اور میں اگریسولی ذرا اس کی طرف چڑھنا شروع ہوا اوپر کو. وہ آگے ہو گیا، کہتا کیمرہ دے دو ورنہ میں مار دوں گا تمہیں. میں نے کہا آپ پھر کیمرہ لے لے میرے سے. اور اس کو میں نے کافی ڈرایا دھمکایا اور وہ بھاگ لیا. ویسے وہ ڈر کے بھاگ گیا، اس نے مزید کوئی بات نہیں کی. تو میں اپنا کلائمب کر کے اب نیچے واپس آیا تو جو پٹھانوں کا افغانوں کا کیمپ تھا میں ادھر آ گیا، اور ادھر آتے ہی میں کرنل بن گیا. یہ اب میں نے یار دوستوں سے سیکھ لیا تھا کہ کرنل بن جاؤ، سروے والا، اور وہ اس سے ہر کوئی ڈرتا ہے کرنل سے. ادھر آ کے میں نے بڑا شور شرابہ کیا. میں نے کہا ادھر بڑا کون ہے، تمہارا نمبردار کون ہے؟ تو وہ ایک بزرگ کو لے آئے، اور اس بزرگ کو کی میں نے اس پہ بھی میں نے چڑھائی کر دی. کرنی نہیں چاہیے تھی، شریف آدمی تھا وہ. میں نے کہا وہ اوپر لڑکا گیا ہوا ہے نا کوئی بھیڑ بکریاں چرانے کے، ہاں جی وہ ہمارا پتہ نہیں وہ پوتا ہے کہ کیا ہے. میں نے کہا وہ خانہ خراب مجھ سے یہ کیمرہ مانگ رہا تھا، یار اسے بلاؤ، میں کیمرہ دے کے جاؤں گا اسے اب، ورنہ میں پھر اسے تھانے لے کے جاؤں گا. تو یہ بیچارے ڈر گئے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیسا کرنل ہے یہ. تو بڑی معافیاں شافیاں مجھے چائے شائے پلا کے کہتے ہیں بس اب آپ نہیں، وہ ہم کچھ نہیں، وہ غلطی ہے جی، وہ یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. اور مجھے انہوں نے بڑی اس کے ساتھ عزت کے ساتھ وہاں سے مجھے رخصت کیا. تو خیر میں واپس آیا تو وہ امتیاز اور اس کا دوست وہیں کھڑے تھے. ابھی کام کاج کوئی نہیں مل رہا ہوگا تو وہ وہیں بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے. تو میں نے آ کے نا لمبی سی مجوسی ہوئی سی شکل بنائی. میں کہ یار میں تو پہنچ ہی نہیں سکیا. تو وہ میرے یہ جو پسینہ نکلا تھا تو وہ نمک نکلتا ہے، تو نمک کی لکیریں تھیں لگی ہوئی. تو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں تہاڈی شکلوں لگدا تسی ہو آئے ہو. ان کا خیال تھا نا، انہوں نے تو مجھے، امتیاز نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ تم پہنچ ہی نہیں سکو گے، تمہاری لاش پہلے ہی مر جائے گی وہاں پہ اوپر. تو میں نے کہا نہیں یار میں نہیں پہنچ سکا. بڑا میں افسردہ دکھیارا ہو کے میں نے اسے یہ بات بتائی. وہ نہ مانے، کہتے نہیں شکل سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ اوپر سے ہو آئے ہیں جناب. تو پھر میں نے انہیں اپنے کیمرے پہ جو اس کا وہ LCD ہے اس پہ میں نے انہیں دکھایا کہ میں واقعی ہو آیا ہوں. اور یہ میری اوپر کی ایک تصویر ہے، یعنی اوپر چوٹی کے اوپر یہ KN ایک بنی ہوئی تھی. اس پہ میں نے بھی اوپر ہو کے ایک پتھر اوپر رکھا. روایتاً وہ جو ہمارے یہاں پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، پتہ نہیں کب سے، زمانہ قبل از تاریخ سے، کہ جب آپ کسی درے پہ پاس پہ سے پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک کیرن ہوتی ہے. بابو سر پاس پہ بھی ہوتی تھی، اور ابھی بھی ہے
وہ ابھی آپ کو اس کی بھی تصویر دکھا دیتا ہوں ایک. تو یہ اپنا یہاں پہ بھی میں نے ایک رکھی تو پھر وہ خیر مان لیے. اب جاتے جاتے بابو سر کی بھی بات کر لوں میں. اسی سال میں نے یہ اور اسی مہینے ستمبر میں ہی میں نے یہ بابو سر پاس کی بھی ایک تصویر کھینچی ہے. آپ کو وہ جو کیرن ہے پتھر کی ڈھیری وہ آپ کو دکھ رہی ہے اور سیدھے ہاتھ پہ ایک کھوکھا وہ ہوول سا ہے, ایک جھگی سی بنی ہوئی ہے, کمرہ سا بنا ہوا ہے. وہ واحد چائے خانہ تھا. اب اگر آپ جائیں نا بابو سر پاس پہ تو ستیائی ناس ہے. ادھر بھی درجنوں کے حساب سے چائے خانے, گند, چپس کے پیکٹ, بہت برا حال کر دیا ہم نے. قسم کھائی ہوئی ہے پاکستانیوں نے کہ اسی کوئی شے صاف نہیں چھڑنی. اچھا خیر, میں وہاں سے واپس وہ جو پایا سے ہو کے سری کے نزدیک بھی ایک چائے خانہ تھا, وہاں واپس میں پہنچا جہاں تک جیپیں جاتی تھیں. تو وہ جیپوں کا جھمگٹا تھا اب, اور ہر کوئی شوگران سے جیپ کرائے پہ لے کے آیا ہوا تھا. خالی جیپ نہیں تھی جس کو میں لے کے واپس شوگران چلا جاتا, اور وہاں سے وہ میرا خیال ہے کافی سارا فاصلہ ہے, اب مجھے یاد نہیں کتنا لیکن ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہے. تو میں نے ایسے ہی لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ جی اگر آپ کی جیپ میں جگہ ہے تو ایک مجھے بھی بٹھا لیں ساتھ. تو کرتے کرتے نا وہ کوئی لاہوریوں کا ایک گروپ مل گیا, وہ کوئی 4-5 لاہوریے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اچھا انکل تسی بھی بہ جاؤ نال. اور وہ سارے 20s, ان کی عمریں یہی تھیں 20, 22, 25, 28 سال کی اس قسم کی. تو مجھے انہوں نے بٹھا لیا. اب ہم جب چلے ہیں نا تو وہ ایک جو میرے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا, گورا چٹا خوش شکل, کشمیری, شکل سے کشمیری لگ رہا تھا, بعد میں پتہ بھی چلے اب بٹ صاحب ہیں. تو کہتے کہ کی کر کے آئے تسی کتھوں آ رہے ہو؟ میں کہ وہ مکڑا کلائم کرن گیا سی. خیر اس نے مجھ سے بڑا مکڑے کے بارے میں پوچھا. پھر میں کہتا کہ تکلیف کی ہے تانوں, میں ایس عمرے تسی, حالانکہ 2005 میں میری کیا عمر تھی, 53 سال. تو کہتا ہے تسی ایس عمرے کی کھجل خوار ہو رہے ہو. میں نے کہا یار بس ایسے ہی شوق تھا. پھر مجھے بٹ صاحب کہتے ہیں تسی سیف الملوک جھیل ویکھی ہے؟ میں نے کہا جی. کدوں؟ میں نے کہا یار میں تو کئی باری اتھے راتاں بھی گزاریاں نے, کیونکہ وہاں میں کیمپ بھی کر چکا ہوں 2-3 دفعہ. تو اور پہلے زمانوں میں ہی, وہ 1990s کے اندر. تو میں نے کہا نہیں میں تو بہت بار دیکھی ہے. تو کہتا ہے جی وہ بارے ایک سفر نامہ نگار ہے, وہ لکھدا ہے کہ اتھے رات نو پریاں آندیاں نے, تے پریاں واقعی آندیاں نے اتھے. اچھا ہم بیٹھے ہوئے تھے نا ایسے جیپ میں, میں نے ایسے میں دیکھا بٹ صاحب کی طرف ذرا دور ہو کے. میں کہ بٹ صاحب تہاڈی عمر کنی ہے؟ کہندا جی 28 سال. میں ہکا بکا رہ گیا کہ بھائی یہ 28 سال کا ایک آدمی ہے, ایک ایڈیٹ اگر لکھ رہا ہے کہ جی وہاں رات کو پریاں آتی ہیں, تو یہ اس سے بڑا احمق ہے جو کہ یہ مان رہا ہے کہ واقعی وہاں پہ رات کو پریاں آتی ہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے یورپ میں وہ سینٹا کلوز ہے نا, بچوں کو وہ کہتے ہیں سینٹا کلوز آتا ہے اس کرسمس سے ایک رات پہلے اور بچوں کے لیے تحفے چھوڑ کے جاتا ہے. تو کوئی 28 سال کا آدمی ہو ویسٹ میں یا عورت ہو اور وہ یہ مانتے ہوں کہ جی سینٹا کلوز واقعی اس کا وجود ہے اور وہ آ کے بچوں کے لیے تحفے لے کے آتا ہے. میں بٹ صاحب کا کوئی جواب نہ دے سکا. وہ کافی دیر لگے رہے کہ پریاں تے ہوندیاں ہونگیاں, پریاں تو ہوئیں گی. میں کہا جی پتہ نہیں, میں دیکھی نہیں ہے, تسی سان کدی نظر آئے تو میں نے بھی دس دینا. تو پھر اسی بحث میں وہ ہم جو سفر تھا باقی کا وہ ہم آخر کار شوگران پہنچ گئے. اور میں نے شکر کی کہ میں نے بٹ صاحب کا دل نہیں توڑا کہ نہیں پریاں نہیں ہوتی ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جی سفر نامے کے نام پر کہ وہاں پہ پریاں آتی ہیں. تو یہ چھوٹی سی جو داستان تھی یہ مکڑے کی کلائم کی تھی, جہاں پہ کہ انسانوں کے پنجر ہی پنجر پڑے ہوئے ہیں, بندہ ہی بندہ قتل و غارت ہوئی ہے, مر گئے سالے, کوئی واپس نہیں آیا جہاں سے. آپ بھی جائیے, آپ بھی دیکھ کے آئیں کبھی مکڑا.